ابھی آپ نے ایک روایت پڑھی قرآن پاک جلانے کی، وہ روایت اگر آپ کر سکتے ہیں تو اسکرین پر وہ لائیں. اس میں لکھا ہوا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی منسوب جو بات ہے، ما سوا من القرآن، قرآن کے سوا دوسرے جو صحیفے تھے ان کے لیے حکم دیا کہ جلا، قرآن کو جلانے کی بات نہیں ہے. سامعین، آپ اس اعتراض جو بار بار یہ الہاری کرتا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ پاک نے ایسا حکمت بھرا فیصلہ کروایا یہ کہ اس پر تو شیعہ اتنا غصے میں ہے کیا اس کے بعد ابھی کوئی جواب ہی نہیں ہے. نہیں تو کہیں نہ کہیں گار سے کوئی نہ کوئی کتاب بنا کے آ جاتے، بھائی یہ قرآن وہ ہے جو امام نے لکھا تھا، یہ جلانے سے بچ گیا تھا، اس کو نہیں جلایا گیا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کو جمع کروایا. اس کے علاوہ ما سوا من القرآن، قرآن کے علاوہ جو تفسیری نوٹ تھے، کچھ دوسری باتیں، شاید اس میں کچھ آیتیں بھی ہوں، ان کے لیے یہ فیصلہ ہوا کہ ان کو آپ جلا دیں. وجہ کیا تھی کہ انسانوں کے پاس دوسرا قرآنوں کو جلایا نہیں میری جلایا. بات پوری کرنے دیں نا، بات پوری کروں. تو ہمارے ہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے جو فضائل اعمال بتبلیغ نصاب کی کتاب مشہور ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 40 احادیث جمع کی، پھر اس خوف سے اس کو جلا دیا کہ عثمان نے قرآن جلایا یا نہیں جلایا؟ جواب دے دو. پوری کرنے دینا، میں جواب دے رہا ہوں. اب اس کو میں نے چھوڑ کے وہ صحیح پڑھو، پر رکھ دیا کہ وہی بات کر. آپ مجھے ایک جملے میں جواب دے دو، عثمان نے قرآن جلایا یا نہیں جلایا؟ جواب تو دے رہا ہوں نا. آپ ہاں یا نام میں کہہ دیں، ہاں نام میں کہہ دیں. عثمان نے آدھا گھنٹہ آپ بات کرتے ہیں، ہم سنتے ہیں، سامعین سمجھتے ہیں، ہمیں 5 منٹ بھی آپ بولنے نہیں دے رہے. آپ کے پاس کتنے وسائل، جتنی مرضی لے لیں. جواب یہ ایک مختصر جواب دے دو. بیٹھ کر میں مختصر دوں، آپ 25 آدھا گھنٹہ بات کریں. نہیں بھائی صاحب، آپ جتنی مرضی بات کرنا چاہتے ہیں، میں آپ کے مقصد سمجھنا چاہتا ہوں. انہوں نے جلایا نہیں جلایا؟ ایک دفعہ کہتے ہیں قرآن جلایا نہیں جلایا عثمان نے؟ میں آپ کو قرآن نہیں جلایا، ٹھیک ہے؟ اچھا، ما سوا من القرآن لکھا ہوا ہے. اب میری بات سنیں میں. تو میں نے کہا قرآن پاک کو جمع کروایا. اس کے بعد جو دوسرے صحیفے تھے اس میں کوئی تفسیری نوٹ تھے، کچھ شان نزول کی جو روایت تھی، کچھ ایسی باتیں لکھی ہوئی تھی جو بھی تھی، اس میں آیتیں بھی ہوں گی قرآن پاک کی روایت کے مطابق، تو اس کو جلا دیا. یہ بطور توہین نہیں تھا. حضرت ابو بکر صدیق نے احادیث لکھ کر فضائل اعمال میں لکھی ہوئی وہ روایت، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان احادیث کو اس خوف سے کہ شاید اس میں میری کوئی بات آ گئی ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جو میری طرف غلط بات یعنی منسوب کرے اس کا ٹھکانہ جہنم میں. اس خوف سے حضرت ابو بکر ان احادیث کو جلوا دیا. اس کو مطلب احادیث کو جلانا نہیں، یعنی میری طرف منسوب کوئی حدیث نہ رہے، شاید کوئی غلطی ہو. اب یہ احادیث دوسرے صحابہ نے نقل کی ہے، کوئی مسئلہ تو اس کو کیا مشکل تھا؟ سب سے عالم صحابی جو ہے اس کو قرآن حدیث کرنا ہی نہیں دیتے. 5 منٹ ایک روایت کا جواب دے رہا ہوں، اس کو بھی نہیں چھوڑتے. زپ کر دیا. بسم اللہ. تو جو روایت آپ نے پڑھی اس میں نہ توہین کا ارادہ ہے نہ توہین کی گئی ہے، صرف یہ تھا ایک حکمت تھی کہ قرآن پاک جمع ہو گیا. ابھی کسی بھی انسان کو، کسی منافق کو، کسی عرب اجمی کو کوئی دلیل ہی نہ رہے کہ اس قرآن پاک کے سوا کوئی دوسرا کتاب لا کر یہ کہ یہ بھی قرآن پاک ہے، یہ فلاں صحابی والا صحیفہ ہے، یہ فلاں والا ہے، یہ فلاں والا ہے. اس فتنے سے اللہ پاک نے بچا لیا. ابھی ہمارے پاکستان میں ایک مولوی ہے، اس نے کہا ہمیں کچھ ورق ملے ہیں، وہ امین شہیدی، اس نے کہا ہمیں پتا چلا ہے کہ یہ امام نے لکھا ہے. برطانیہ کی لیبارٹری سے ہم نے چیک کروایا ہے کہ امام کے زمانے کا ہے. ایک کچھ ورق ملے. یار بات کرنے دیں یار صاحب، نہیں کرنا. آپ کی اجازت سے آپ کی اجازت سے آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے اتنا چام کام کیا ہے کہ ترتیب ٹوٹ جاتی ہے. تو عبداللہ بن مسعود پاگل تھے کہ انہوں نے مخالفت کیا کہ لوگوں کو کہا کہ اپنے قرآن چھپاؤ. میری ترتیب ٹوٹ جاتی ہے. بات کرو. میں وہی جواب دے رہا ہوں آپ کو کہ اللہ پاک نے ہمیں کتنے بڑے فتنوں سے بچا دیا اس فیصلے کی وجہ سے. اچھا. پاکستان میں امین شہیدی مشہور شیعہ عالم ہے، اس نے کہا ہمارے ہاتھ کچھ ورق لگے ہیں
جس میں آیات قرآن لکھا ہوا ہے اس کو بکواس ہم کر نے رہا ہے چیک اس کو کروایا چھوڑو، ہے، اس کو کام کیا آتا کا ہے، ہے۔ اس کو پھر چھوڑو، بات تو مولویوں سنے کو نا، کچھ نہیں آتا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ امام والا قرآن ہے، ہم نے بکواس کیا اپنے اس نے؟ پارٹی سے چیک کروایا ہے، میری اگر بات اس سنیں، نے یہ کہا ہے چیک تو کروایا، بکواس کیا اس انہوں نے۔ نے بھی کہا کہ اس زمانے کا ہے، میری بات سنیں۔ تو اللہ پاک نے ایسے فتنوں سے بچنے کے لیے حضرت عثمان غنی سے یہ فیصلہ کروایا۔ ابھی اخبارات ہوتی ہیں، اس میں آیتیں ہوتی ہیں اور رسول اللہ کا نام ہوتا ہے، کچھ دوسرے نام ہوتے ہیں، اہل بیت کے نام ہوتے ہیں، اللہ کا نام ہوتا ہے، ان کو جلا دیا جاتا ہے۔ تو اس میں توہین کا نہ نیت ہوتی ہے نہ اس پہ کوئی گناہ ہے، اس میں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ایک حکمت تھی۔ میری بات سنی، بات پوری کرنے ہی نہیں دیتے، وہی بھلے وہ کرنے کی عجیب ضرورت بات ہی ہے نہیں۔ آپ۔ جب آپ کہتے ہیں کہ اس نے قرآن جلایا ہی نہیں ہے تو صفائی دینے کی ضرورت کیا ہے؟ جب قرآن نہیں میں نے جلایا ہے آپ کو پھر تفصیل بتائی کہ اس میں اور آیتیں ہو سکتی ہیں، تفسیر ہو نہیں، سکتی ہے، کار جب نزول ہو قرآن نہیں سکتا ہے، جلایا میں ہے نے تو یہ انکار توضیح بھی کیوں نہیں دے رہا کیا۔ ہے؟ جب اس نے قرآن میں نے جلایا ہی کہا نہیں ہے تو توضیح دینے کی ضرورت کیا ہے؟ ختم بات۔ قرآن کے علاوہ جو دوسرے صحیفے تھے اس میں تفسیری نوٹ ہو سکتے ہیں، دوسرے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی قرآن کس کو کہا راوی نے؟ جس کو جمع کیا گیا، ان کو قرآن نہیں کہا۔ تو میں نے پھر آپ کو کہا کہ احادیث حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لکھ کر ان کو جلوا دیا، اس میں توہین کا نہ ارادہ تھا نہ اس کو ہم توہین سمجھتے۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جو قرآن پاک جمع کیا، اس کے بعد جو صحیفے تھے ان کو جلانا ایک حکمت تھی، توہین کا ارادہ نہیں تھا۔ اور اس حکمت کی وجہ سے اللہ پاک نے دیکھو پوری دنیا میں شیطانوں کا راستہ بند کر دیا صحیح کہ فرما کوئی رہے ہیں۔ اعلان نہیں کر سکتا کہ میرے پاس قرآن مل گیا ہے۔ ایک منٹ، یہ اس کا جواب ہو گیا۔ ابھی عبداللہ بن آپ نے مسعود کا جواب دے دو۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا تھا کہ اپنے قرآن نہ جلاؤ بلکہ ان کو حفاظت کر دو اور اللہ کے سامنے تم اسی قرآنوں کے ساتھ مشہور ہو جاؤ گے۔ تو اگر اتنا وہ قرآن نہیں جلا رہا تھا، میری بات وہ دیکھیں دیکھیں اگر وہ قرآن نہیں جلا رہا تھا تو عبداللہ اور اتنا اچھا کام کر رہا تھا کہ مثلا ویسے فضول جو ورقے ہیں اس کو جلا دو، میری بات تو عبداللہ بن مسعود پاگل تھا، اس نے اعتراض کیا تھا۔ نہ جواب دو، جواب دو اس کا۔ جواب دو۔ آپ کے پاس اگر حضرت علی المرتضیٰ کے سامنے اس کا کوئی دوسرا صحابی کوئی مشورہ دے اور حضرت علی المرتضیٰ کوئی فیصلہ کرے تو حضرت علی المرتضیٰ کا فیصلہ افضل ہے یا وہ صحابی کی رائے افضل ہے؟ صحابی کی دیکھیں عثمان اور عبداللہ ابن مسعود میں بڑا فرق ہے۔ عبداللہ ابن کیا کہہ رہا ہوں، مسعود، سوال کیا ہے میرا؟ میں جواب سن لینا اچھی طرح، میں نے کہا حضرت علی المرتضیٰ کا ایک جواب سن لو، اگر سوال نہ کرو، پھر اگر سوال جواب سننا ہے تو سوال جواب سن لو۔ میری ابھی تقریر میں سوال وہی کر دیتے ہیں، میں اس کا کر رہا ہوں، پھر اس کو آپ کاٹ دیتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ لوگ سمجھ رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں، یقین کریں میں پچھلی مرتبہ ایسی وجہ سے نہیں آیا اوکے کہ ایک بات ہی آپ کرنے نہیں، سامعین کو سمجھنے ہی نہیں دیتے۔ کتنے ٹائم چاہیے آپ کو؟ 3 منٹ بات کرو پھر ہمیں باری دے دو بھائی، 3 منٹ، چلو بسم اللہ۔ ہاں ایسے ہی کرو آپ ٹائم کی۔ تو میں نے عرض کی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا یہ جو فیصلہ تھا اس میں اللہ پاک نے مسلمانوں کو بڑے بڑے فتنوں سے بچا لیا۔ ابھی دیکھیں ہمارے عقیدے میں خلفائے راشدین تمام صحابہ سے افضل ہیں، ہمارے عقیدے میں جن کو آپ امام کہتے ہیں ان سے بھی افضل ہیں، ہمارے ہاں انہوں نے جمع کیا، آپ اس کو بالکل تواتر کہتے ہیں، تو ہمیں ابھی اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دوسری بات، قرآن پاک کسی کتاب کا محتاج نہیں، قرآن پاک کسی کتاب کا محتاج نہیں، کتابیں قرآن کی محتاج ہیں۔ قرآن پاک جیسا کوئی کتاب نہیں جس کو پڑھ کر ہم قرآن کا فیصلہ کریں۔ آپ نے ہمارا مذہب پڑھا، جو لکھا ہوا تھا، یہ روایت ساری ہم نے پڑھی ہوئی ہیں، آپ کو اس روایت کا میں نے جواب دیا۔ اب وہ روایت آپ پڑھیں گے بکری والی، بکری کھا گئے، اس کا میں آپ کو جواب دوں گا۔ ابھی آپ جو کہتے ہیں قرآن پاک کے لیے کسی صحابی کی گواہی دکھاؤ، علیاری صاحب آپ اس بات پر غور کریں۔ ایک موضوع پہ بات کرو نا، آپ کے پاس دوسری موضوع کی طرف چلے گئے، میرے آپ دوسری موضوع کی طرف چلے گئے نا، وہی تحریک پہ بات کرو آپ نا۔ بات کرتے ہیں تو میں آپ کو پابند کر سکتا ہوں کہ ادھر کیوں جا رہے ہیں؟ میں بات کرتا ہوں، آپ مجھے بتائیں میں کس طرح بات کروں، پھر وہی بات کروں۔ ایک موضوع پہ بات کرو نا صحیح بھائی، ہو غلط ہو لوگ سن رہے ہیں، چلو بات 3 منٹ بھی برداشت نہیں کر رہے آپ۔
بسم اللہ بات کرو. تو آپ نے جو کہا صحابی کی، الحمدللہ صحابہ نے جمع کیا ہے، صحابہ کے اماموں نے جمع کیا. علیہ صاحب آپ، یہ میرا ایک سوال ہے، آپ سامعین سارے سن رہے ہیں کہ قرآن پاک اصول کافی یا صحیح بخاری ان کے روایت کا محتاج ہے؟ اگر وہ کہیں قرآن صحیح ہے تو صحیح ہے، اگر وہ غلط کہیں تو غلط ہے. اس کا جواب ہے سنی اشیاء کتابوں میں اگر لکھے صحیح ہے تو صحیح ہے، اگر غلط تو غلط ہے، یعنی وہ کتاب تو قرآن سے افضل ہو گئی. اس کا جواب دیں آپ. ختم بات آپ کی. اب میری باری شروع ہے بھائی، ٹھیک ہے نا؟ اب جتنی مرضی بات کرنا کر لو، میں سب کا جواب دوں گا. ابھی کیا میں یہ سوال کر رہا ہوں آپ سے ابھی اگر ہم اصول کافی، میری بات سمجھے، میں سامعین کو اور آپ کو اس اندھیرے سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں. واللہ اللہ جانتا ہے میں آپ کو دشمن نہیں سمجھتا، آپ سمجھے. اچھا، اگر ہم اصول کافی یا بخاری یا جو بھی آپ کتابیں پڑھتے ہیں اس سے کوئی روایت پڑھ کر قرآن پاک کو کہیں غلط ہے، آپ بتائیں قرآن پاک کا ہمارے پاس شان زیادہ ہوا یا اس کتاب کا زیادہ ہوا؟ دیکھیں، آپ جب کہتا ہے نا کہ قرآن کس طرح جمع ہوا ہے، یہ تو قرآن میں تو موجود نہیں ہے کہ خود قرآن میں لکھا ہو کہ قرآن کس طرح سے جمع ہوا ہے. جو اس قرآن کی کہانی ہے میرا دعویٰ بھی نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، سمجھے میری بات. میں نے کہا ایک روایت کے مطابق ہم معاذاللہ قرآن کو ناقص کیا، روایت کے مطابق. اجازت دیں تو یہ روایت جس کتاب سے پڑھتے ہیں اس کا شان قرآن پاک سے افضل ہو گیا نا. اب آپ کے 3 منٹ تو پورے ہو گئے نا بھائی، اب 4 منٹ لے لو، چلو مزید بات کرو پھر میری باری. آپ بات کرو، سوال جو میں نے کیا آپ اس پر جواب دے. اچھی بات ہے، اب میری باری ہے. میرے محترم ناظرین، اب دیکھیں قرآن کس طرح جمع ہوا ہے. یہ تو خود قرآن میں تو نہیں لکھا نا. قرآن کے نزول کے بعد جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو پھر تو کوئی آیا نازل نہیں ہوا، آیا تو صرف پیغمبر پہ نازل ہوا ہے. اب ان کے بعد قرآن کیسے جمع ہوا یہ تو قرآن میں تو موجود نہیں ہے. یہ کہاں سے پتہ چلے گا؟ یہ روایات سے پتہ چلے گا. یہ ہمارے بھائی صاحب کہتے ہیں کہ تم نے ہم سے کیوں مطالبہ کیا ہے کہ دکھاؤ کہ صحابہ کہتے ہیں کہ قرآن کامل ہے. بھائی صحابہ نے شہادت دی ہے، بہت سارے صحابہ نے، کہ یہ قرآن جو عثمان نے جمع کیا یہ ناقص ہے، اور کسی صحابی نے شہادت نہیں دی ہے قرآن کامل ہے. تو آپ ادعا کرتے ہیں کہ پوری امت کی اجماع ہے کہ قرآن کامل ہے، اور اس امت میں صحابہ بھی شامل ہے نا. صحابہ تو کافر تو نہیں ہے، مسلمان اسی امت سے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں سب کا قول یہ ہے کہ قرآن کامل ہے تو کسی صحابی کا قول ہمیں دکھاؤ. ہم نے پوچھا آپ سے، تب مطالبہ کیا، کسی صحابی کا تو قول ہے ہی نہیں آپ کے پاس. صحاب کا جتنا قول ہے وہ کہتے ہیں کہ قرآن ناقص ہے. خود عثمان ابن عفان کا قول ہے کہ قرآن ناقص ہے، اس میں قرآن میں غلطی ہے. یہ آپ کی کتب میں موجود ہے، اگر تم چیلنج کرتے ہو تو چیلنج کرو، میں دکھا دیتا ہوں آپ کو. تو اس لیے ہم نے نہیں کہا اجازت نہیں، ہم نے یہ نہیں کہا کہ وہ قرآن جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اصل قرآن، اس کے لیے ہمیں کسی کتاب کی ضرورت ہے. نہیں، وہ قرآن جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے وہ حق ہے، وہ بلا شک حق ہے، وہ تو بالتواتر حق ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ قرآن جو عثمان نے جمع کی ہے اس کے متعلق صحابہ کے اقوال یہ ہیں کہ یہ مصحف، یہ نسخہ، یہ ناقص ہے. اقوال بہت زیادہ ہیں، ان کی کوئی شہادت نہیں ہے کہ یہ قرآن کامل ہے. ختم بات. پھر آپ کے پاس جو ادعا کر رہے ہیں کہ قرآن کامل ہے، آپ کے پاس دلیل نہیں ہے. ختم بات. اب جہاں تک قرآن جلانے کی بات ہے تو آپ نے کہا کہ سرے سے انکار کر دیا کہ عثمان نے قرآن تو جلایا ہی نہیں ہے. اس نے اور دوسرے ورقے تھے، دوسرے جو اوراق تھے، مثلا جو پرچیاں تھی وغیرہ تھے، اس میں ہو سکتا ہے حدیث وغیرہ ہو یا قرآن ہو، ان کو جلا دیا اس نے. تو یہ بات میرے عزیز میرے بھائی ایک جھوٹ ہے، کیونکہ آپ کی استدلال ہو ہی نہیں سکتی اس کے علاوہ کہ آپ جھوٹ بولیں. سچ پہ رہیں گے تو آپ کو شیعہ ہونا پڑے گا نا، اعتراف کرنا پڑے گا. سچے رہیں گے، سچ باتیں کریں گے، کہتے کہتے آپ شیعہ ہو جائیں گے. تو اس لیے مجبوراً آپ کو جھوٹ کہ کیونکہ قرآن جلانا اتنا بڑا جرم ہے. ملاحظہ فرمائیے کتاب بخاری چاپ دار احیاء تراث العربی، یہاں پر صفحہ نمبر 922، باب جمع القرآن، حدیث نمبر 4987. یہاں پہ واضح طور پہ لکھا ہے کہ جناب عثمان نے حکم دیا کہ قرآن جمع کیا جائے. تو وہاں پہ قرآن جمع کیا گیا. وہاں پہ اس نے کہا کہ قریش کے لسان میں لکھ دو کہ اللہ نے قرآن قریش کے لسان میں نازل کیا ہے. حتی نسخوا الصحف فی المصاحف، اور اس قرآن کو جو اب جمع کیا گیا اس کے کئی نسخے بنا دیے گئے.
رد عثمان الصحف الى حفصہ، اس کے بعد جو حفصہ کے بعد جو قرآن تھا اس کو اس نے واپس کر دیا. وارسل الى كل افق بمصحف مما نسخوا، بمصحف مما نسخوا، اور جو عثمان نے جمع کیا تھا، اب زید بن ثابت نے عثمان کے زمانے میں جمع کیا تھا، اس میں سے ہر شہر میں ایک نسخہ بھیج دیا، 6-7 نسخے بھیج دیے مختلف شہروں، مصر، یمن، کوفہ، بصرہ، شام، یہ اس نے نسخے بھیج دیا. اچھا، وَأَمَرَ بِمَا سِوَاهُ مِنَ الْقُرْآنِ، وَأَمَرَ بِمَا سِوَاهُ مِنَ الْقُرْآنِ، اپنے نسخے کے علاوہ جو باقی قرآن تھے. اپنا نسخہ ترجمہ تو صحیح کو کرو. ابھی آپ سنو نا، ما ابھی سوا جو لوگ من القرآن ہے، اپنا نسخہ لکھا ہوا ہے، اس کا ترجمہ کر بِمَا رہے ہیں. سِوَاهُ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن من کے القرآن ہے، قرآن کے سوا. نہیں بما سوا القرآن نہیں، بما سواہ من القرآن، بما سوا القرآن نہیں ہے. دیکھیں آپ، کیونکہ آپ نے نحو نہیں پڑھا نا، دونوں میں بڑا فرق ہے. بما سوا القرآن اگر ہوتا، ترجمہ کر. اگر دیکھیں میرے بھائی، اگر بما سوا القرآن ہوتا نا تو اس کے علاوہ قرآن کے علاوہ، یعنی قرآن نہیں ہے، قرآن کے علاوہ جو اوراق ہے اس کو جواب نہیں، اس نے یہ نہیں کہا بما سواہ. ترجمہ کریں. پلیز آپ سنیں، پلیز سنیں، آپ نے نحو، آپ نے خود کہا کہ آپ کو نحو نہیں آتا. بما سواہ من ترجمہ نہیں آئے گا پلیز کیا؟ سنو، پلیز سنو. ابو جہل نے بما پڑھا تھا نہ، وہ عربی نہیں پڑھتا تھا آپ کی طرح. عربی اس کو اچھی طرح جانتا تھا نا، عربی اس کو اچھی طرح آتی تھی ابو جہل کو. وہ بما سواہ من القرآن، اس کے اپنے مصحف کے علاوہ جو دوسرے قرآن تھے. اپنا مصحف کون سا لفظ اس میں؟ اپنا مصحف. یہ سواہ، یہ سواہ جو ہے یہ ضمیر جاتا ہے اس کے اپنے مصحف کی طرف. اپنا مصحف لفظ کون سا بھائی ہے؟ پلیز تم چپ کرو، پلیز میں غلط کہہ رہا ہوں بھائی، میں غلط کہہ رہا ہوں لیکن تم سنو. اور میں غلط ترجمہ کر رہا ہوں، ہے نا، اور میں غلط ترجمہ کر رہا ہوں لیکن مجھے پڑھنے دو، آپ سے ہی کر دینا بعد میں. فی کل صحیفۃ او مصحف ان یحرق، یہ اب جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں نے صحیح ترجمہ کیا. اگر یہ ہوتا نا عزیزو بما سوا القرآن، بما قرآن کے علاوہ، تو اس بات ان کی صحیح تھی، قرآن کے علاوہ جو دوسرے اوراق ہیں ان کو جلا دو. لیکن بما سوا ہو، اپنے مصحف کے علاوہ جو دوسرے قرآن ہیں ان کو جلا دو. بما سوا ہو من القرآن، وہی ہے. اور پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں حافظ ابن حجر کی شرح، یہ فتح الباری ہے بشرح صحیح البخاری. کا میں نے جواب کا دیا ہے. او بھائی سن لو، او بھائی سن لو، او بھائی سن لو، آپ کو ٹائم زیادہ دینا پڑے گا. میری بات سنیں. آپ بھائی سن لو، میں حافظ ابن، اب میری بات نہ کاٹو پلیز. چانڈیو صاحب، چانڈیو صاحب پلیز مجھے پڑھنے دو. آپ اس کا جواب ہوگا. یہ اپنی بات آپ کرتے، میں بکری والی روایت پڑھ چکے ہیں. یہ فتح الباری بشرح صحیح البخاری جزء الحاشر، پڑھنے دو بھائی، مجھے بات کرنے دو. الزام لگایا ہے کہ بکری قرآن کھا گئی، اس کا میں نے جواب جو مجھ سے ہوا میں نے دیا، آپ نے بات کی، سامعین سمجھے کون صحیح کون غلط. او بھائی اجازت دو، بات نہ کاٹو، بات نہ کاٹو میری. عثمان نے کیا قرآن جلائے نہیں جلائے؟ ملاحظہ فرماؤ، فتح الباری بشرح صحیح الجزء العاشر، یہ بخاری کی حدیث کی شرح ہے، وہی حدیث. وَأَمَرَ بِمَا سِوَاهُ مِنَ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ صَحِيفَةٍ أَوْ مُصْحَفٍ أَنْ يُحْرَقْ. اس کی شرح میں حافظ ابن حجر فرماتے ہیں وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُحْرِقُوا كُلَّ مُصْحَفٍ يُخَالِفُ الْمُصْحَفَ الَّذِي أَرْسَلَ بِهِ فَذَلِكَ زَمَانٌ حُرِّقَتِ الْمَصَاحِفِ بِالْعِرَاقِ بِالنَّارِ. عثمان نے حکم دیا کہ ہر وہ قرآن، ہر وہ مصحف جو اس کے قرآن کے مخالف ہے، اس قرآن سے اختلاف رکھتا ہے، اس کو جلا دیا جائے. تو وہ زمانت تھا کہ عراق میں آگ سے، عثمان کے حکم سے آگ سے قرآنوں کو جلایا گیا. ٹھیک ہے نا. اب یہ کہتے ہیں قرآن کو نہیں جلایا گیا، تو یہ ایک جھوٹی بات ہے کہ عثمان نے قرآن نہیں جلایا. اور یہ جو قرآن اس نے جلایا، آپ کہتے ہیں اس نے اچھا کام کیا، تو اس میں غلطیاں تھیں وغیرہ وغیرہ. تو اگر اس میں غلطیاں تھیں تو عبداللہ نہیں کیا، الزام کیوں لگا رہے ہیں؟ میں نے کہا اس میں آیات ہیں، میں نے اقرار اچھے پلیز بات کرنے دو. چانڈیو صاحب پلیز بات کرنے دو. چانڈیو صاحب میری بات نہ کاٹو. یقین کریں اتنی زیادتی کرتے ہیں، اتنی یہ ناانصافی کرتے ہیں. ساری تقریباً جو بھی بات ہوئی ہے، اگر میں نے 10 منٹ بولا ہے تو آپ نے آدھا گھنٹہ بولا. اور میری ساری باتیں غلط ہیں، میں کہتا ہوں، میں اقرار کرتا ہوں میری باتیں غلط ہیں، لیکن مجھے کہنے دو، میری بات نہ کاٹو.
بس غلط بات ہے جو بھی. آیا ہوں پھر سننے کے لیے تھوڑی تو پھر سن لو نا اب میری باری ہے پلیز. آپ نے پہلے آپ تنگ کر رہے ہیں. چلے آپ 2 منٹ کے ساتھ بات کریں پھر آپ سے خدا حافظ. بھائی آپ مجھے نہیں بات کرنا. 2 منٹ آپ خدا حافظ بار بار خدا حافظ یہ بھی کوئی طریقہ ہے؟ 2 منٹ کہہ دو بھائی ختم بات. اب دوسرے نہیں ایسے نہیں ہوگا. اب آج ایسے نہیں ہوگا. یہ پھر آپ کی شکست تسلیم کی جائے گی. جو مرضی تم کہہ دو. یا تو ہماری بات سنو یا پھر تو 2 منٹ جو مرضی کہنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین آپ دیکھ رہے ہیں یہ کتنی زیادتی کرتے ہیں اہل سنت علماء سے. میں 2 منٹ اس نے دیے. یہ بھی اس کی مہربانی ہے کہ چینل اس کا ہے. میں وہ بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اس نے پہلے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے پاس 2 چیزیں دی ہیں. فیکم الثقلین. میں نے کہا اس صحابی کا نام بتاؤ. جو صحابی کا نام اس نے بتایا اس کو یہ مومن ہی نہیں مانتے. راوی سنی اور آخر میں صحابی. اس کی بات یہ کیوں مانتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ 2 چیزیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوڑی. ابھی ان کے عقیدے کے مطابق ایک اہل بیت میں سے غائب اور دوسرا قرآن معاذ اللہ غلط. جو قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑ کے گئے ان کے عقیدے میں وہ غلط ہے. ابھی یعنی دونوں چیزیں امت کے پاس نہیں ہے. معاذ اللہ پھر اللہ کو عادل کیسے کہتے؟ ہم کہتے ہیں اللہ عادل ہے. اللہ نے ہمیں قرآن بھی کامل دیا ہے, صحابہ بھی, سنت بھی, ہر چیز ہمارے پاس کامل ہے. دوسری بات قرآن پاک میں کوئی شک نہیں. یہ روایت ہے کس نے پڑھ اس کا جواب دیا. میں نے کہا بکری والی روایت پڑھو جواب دوں. اس نے کہا 2 منٹ بات کرو پھر بات نہیں کروں گا. وہ روایت پڑھتا میں جواب دیتا. اس میں ایسی بات 2 منٹ دی میں کیا بات کر سکتا ہوں. سامعین آپ سمجھیں اس کو سننا حرام ہے. یہ قرآن پاک ہی کو نہیں مانتا تو آپ سمجھیں یہ مسلم ہے. میں نے کہا ایک روایت کو بنیاد بنا کر قرآن پاک کو معاذ اللہ غلط کہیں تو آپ کے عقیدے میں وہ کتاب افضل ہے یا قرآن؟ اس کا جواب دیا اس نے نہیں دیا. میں نے کہا صحابہ کرام خلفاء راشدین سب سے افضل ہیں, جن کو آپ ائمہ کہتے ہیں ان سے بھی افضل ہیں. انہوں نے قرآن جمع کیا. ہمیں اس سے زیادہ اور کیا دلیل چاہیے؟ پھر میں نے سوال کیا یہ اپنے عقیدے کے مطابق اپنے قول کے مطابق اندھیرے میں ہے اور اندھیرے کا سبب یہ صحابہ کا انکار کرتا ہے. صحابہ کا انکار کی وجہ سے قرآن پاک کو نہیں ناقص کہتا ہے, سنت کو ناقص کہتا ہے, احادیث کو ناقص کہتا ہے. پھر کہتا ہے ناقص ہے یعنی اندھیرے میں ہے نا. جب یہ اندھیرے میں ہے جو سنیں گے وہ بھی اندھیرے میں جائیں گے. مسلمان اس کو نہیں سنو, یہ اندھیرے میں ہے. میں اس کو بھی کہتا ہوں نکل آؤ روشنی کی طرف, نکل آؤ قرآن کی طرف, نکل آؤ صحابہ کی طرف, نکل آؤ سنت کی طرف, نکل آؤ. سنت بھی ادھر ہے, صحابہ بھی ادھر ہیں, اہل البیت بھی ادھر ہیں. ادھر روشنی ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ آپ کو مومنین کو روشنی کی طرف کھینچتا ہے, نکالتا ہے, اور جو کافر ہے لوگوں کو اندھیرے کی طرف نکالتے ہیں. ان کے عقیدے میں معاذ اللہ قرآن ناقص, سنی کتابیں ناقص, احادیث ناقص. پھر کہتا ہے شیعوں کی کتاب بھی ناقص. خود یہ اقرار کرتا ہے. دلیل کیا دوں؟ اس نے کہا شیعوں کی کتابوں میں بھی دین مکمل نہیں ہے, حکومت کے احکام نہیں ہے. پھر اسے کیا میں آپ کو زیادہ بتاؤں؟ یہ کہتے ہیں ہم تکیہ کرتے تھے, اس وجہ سے ہمارے 3 منٹ زیادہ ہو گئے بھائی. 3 منٹ زیادہ ہو گئے بھائی. خدا حافظ. تھینک یو سر. تھینک یو سر. بھاگ رہے ہیں نہیں دوسروں کا بھی وقت ہے, دوسرے انتظار میں ہے بھائی. پوری کرنے میں زیادہ ہو گیا کیا ہوتا ہے بھائی آپ بہت سارے مسائل چھیڑ رہے ہیں جس کے موضوع پہ ہمارا موضوع گفتگو نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. آپ شیعہ مذہب پہ جتنے اعتراض ہیں آپ کرنا چاہتے ہیں. ایک سوال کرتا ہوں, آپ اپنے سیشن میں جواب دیں. ایک سوال کرتا ہوں. نہیں اب بات آپ سے ختم ہو چکی ہے. نہیں اب اگلے ہفتے آ جائیں بھائی صاحب. چانڈیا بھائی دوسروں کو وقت دیں, دوسروں کو وقت دے دیں پلیز. ایک سوال آپ نے شیعہ کو چیلنج کی تھی ایک حدیث دکھا دو خمس والی. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, آپ قرآن پاک کو بار بار چومتے ہیں, اس کے لیے امام کی ایک حدیث دکھا دو. اوکے خدا حافظ. میرے محترم ناظرین, یہ کتاب سلیم ابن قیس ہلالی الجزء الثانی چھاپ قم المقدسہ, یہاں پہ صفحہ نمبر 659 میں. بلیے قال فاخبرنی عما كتب عمر وعثمان. طلحہ نے امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ وہ قرآن جو عمر اور عثمان نے جمع کیا ہے, اقرآن کلہ ام فیہ ما لیس بقرآن, کیا سب قرآن ہے یا اس میں غیر قرآن بھی شامل ہے؟ قال علیہ السلام, علی امیر المؤمنین علیہ السلام, یہ حدیث 11 ہے, یہ بہت لمبی حدیث ہے. قال علی علیہ السلام بل هو قرآن کلہ, فرمایا کہ یہ پورا کا پورا قرآن ہے, اس میں غیر قرآن نہیں ہے.
ان اخذتم به بما فيه نجوتم من النار ودخلتم الجنہ، اگر تم اس کی قرآن کی اتباع کرو اور اس کو قبول کرو، اس کی تصدیق کرو اور اللہ کی تعالیٰ کی عبادت اسی قرآن کے ذریعے کرو، تو تم جہنم سے، نار سے، آگ سے نجات پاؤ گے اور جنت داخل ہو جاؤ گے۔ فإن فيه حجتنا وبيان امرنا وحقنا وفرض طاعتنا، کہ اس قرآن میں ہمارا حق موجود ہے، ہماری امامت موجود ہے اور ہمارا وجوب طاعت اس قرآن میں موجود ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ آپ نے جو کہا تھا، کہا کہ عثمان نے قرآن نہیں چلایا، ہم نے دکھا دیا کہ عثمان نے قرآن چلایا ہے، اور ہم نے آپ سے مطالبہ کیا کہ آپ کو ایک قول دکھاؤ نا کسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور معصوم کا، تو تمہارے پاس حدیث نہیں ہے، وہ تو پتہ ہے کہ تم اس قرآن کو کیوں پڑھتے ہو۔ یہ وہی قرآن ہے جس کے متعلق عبداللہ ابن مسعود، جس کے متعلق تم لوگوں نے روایت کی استقرأ القرآن من 4، 4 وہ صحابی ہیں جن سے قرآن مجید سیکھنا چاہیے۔ ایک عبداللہ ابن مسعود ہے، من احب ان يقرأ القرآن غضا كما نزل فليقرأ على قراءة ابن عبد، یہ صحیح سند کے ساتھ مسند احمد بن حنبل میں ہے، اور یہ حدیث ہم نے اتنے پڑھے ہیں کہ یہ سب زبانی یاد ہو گئے۔ من احب ان يقرأ القرآن غضا كما نزل فليقرأ على قراءة ابن عبد، کہ جو شخص چاہتا ہے کہ قرآن کو اس طرح تلاوت کرے کہ جیسے تازہ اللہ نے نازل کیا ہے، تو اب عبداللہ ابن مسعود کے قراءت پہ پڑھے۔ یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تم نے روایت کیا نا، عثمان کی تو کوئی نہیں ہے کہ تم عثمان سے قرآن سیکھو، کوئی حدیث نہیں ہے۔ تو تم مجھے بتاؤ میرے بھائی، میرے عزیز، کہ تم عبداللہ ابن مسعود نے اس قرآن کی مخالفت کی ہے، صحیح سند کے ساتھ میں نے کتاب ترمذی میں دکھایا کہ اس نے عثمان والی قرآن کی مخالفت کیا ہے، تو تم اس قرآن کو کیوں پڑھتے ہو؟ عبداللہ ابن مسعود والی قرآن ہمیں دکھاؤ کہ جو صحیح ہے، جس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود کی قراءت پہ پڑھو۔ ٹھیک ہے نا؟